اعلیٰ حضرت امام محمد رضا 10 شوال المکرم آپ کی تاریخ ولادت ہے اور 25 ظفر المظفر اسی مہینے کی 25 تاریخ امام محمد رضا کا یوم وفات ہے۔ تو اس لیے آج میں نے یہ موضوع اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں منتخب کیا تاکہ آپ سے چند باتیں ہو جائیں، بچوں تک ہم یہ باتیں پہنچا سکیں کہ امام محمد رضا کون ہیں، ہم ان کو امام کیوں کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو امام کہنے کی بنیادی وجہ سن لیجئے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان، یہ وہ بزرگ ہیں جو محدث تھے، حافظ تھے، عالم تھے، اور آگے ان کا بیٹا ہے احمد رضا۔ اب امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں نادرہ قرآن شریف پڑھا، اور وہ بھی ایسے پڑھا کہ جس دن پہلے دن آپ استاد صاحب سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر گئے اپنے محلے کی مسجد میں، تو ساتھ دادا جان جاتے ہیں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے پوتے کو لے کر مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، رسم بسم اللہ ہوئی، انہوں نے سبق پڑھانا شروع کیا۔ وہ حروف تہجی آپ جانتے ہیں، پہلے صفحے پر جو الف با تا سا لکھے ہوتے ہیں، حروف منفردہ، اکیلا لفظ حرف لکھا ہوتا ہے، وہ حروف پڑھا رہے تھے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام، یہاں تک جب انہوں نے پڑھا دیا استاد صاحب نے، تو اگلا لفظ تھا لام الف لا، لام کے ساتھ جوڑ کے الف لکھا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی استاد صاحب نے پڑھایا نا لام الف، تو یہ 4 سال کا بچہ جس کو دنیا نے بعد میں امام محمد رضا کہنا تھا، تو یہ 4 سال کا بچہ رک جاتا ہے، آگے نہیں پڑھتا، خاموش ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ یہ الف تو میں نے پیچھے پڑھ لیا ہے اور لام بھی میں نے ابھی پڑھا ہے، فا قاف لام، پھر لام الف تھا، کہنے لگے کہ لام تو ابھی میں نے پڑھا ہے اور الف آپ نے مجھے سب سے پہلے تختی میں پڑھا دیا تھا۔ تو امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ 4 سال کی عمر ہے آپ کی، اب 4 سال کی عمر میں بچے کا آئی کیو لیول چیک کریں۔ ہمارے بچے بھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسہ میں چھوڑنے جاتے ہیں اور پھر کسی قاری صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں بچوں کو۔ یہ لام الف لکھا ہوا ہے، یہ والا لام الف لا، اس پہ 4 سال کی عمر ہے، اور اعتراض یہ کیا کہ یہ الف با تا سا کی تختی میں نا یہ لام کے ساتھ آپ دیکھیں یہ لام بھی لکھا ہے، لام الف بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک، اس پہ اعتراض تھا۔ استاد صاحب نے یہ لام الف پڑھایا، لام کے بعد تو آپ فرمانے لگے کہ لام تو آپ نے مجھے ابھی پڑھا دیا، الف آپ نے مجھے سب سے پہلے پڑھایا تھا، اب یہ دونوں حرف اکٹھے کر کے کیوں پڑھائے؟ دادا جان کہنے لگے کہ بیٹا استاد صاحب کا کہا مانو، جیسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھ لو۔ پڑھ لیا لام الف، لیکن وہ پیاس نہ بجھی۔ تو آپ کے دادا جان اب بات کو سمجھ گئے کہ بچہ سمجھنا چاہتا ہے کہ حروف جب اکیلے لکھے ہوئے ہیں تو لام الف کو اکٹھا کیوں لکھا، لام الف کو دونوں کو ملا کر کیوں لکھا، یہ سوال کرنا چاہتا ہے بچہ۔ تو اب اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے خود جواب دیا، آپ فرمانے لگے کہ الف جو آپ نے اول میں پڑھا تھا نا، وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ جو آپ نے سب سے پہلا حرف پڑھا تھا نا، الف با سے پہلے الف، وہ الف نہیں، وہ حمزہ تھا، اور الف ساکن ہوتا ہے، یہ کبھی پہلے نہیں آتا، یہ حرف کے ساتھ بعد میں آتا ہے، اس لیے لام کے ساتھ اس کو لکھا، لام کے ساتھ ملا کے لام الف لکھا۔ اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمانے لگے اصل میں ان دونوں کی صورت بھی ملتی جلتی ہے اور سیرت بھی ملتی جلتی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سمجھا دیا نا کہ الف اکیلا نہیں آتا، کسی حرف کو پہلے لگا کر پھر الف کو پڑھا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر ہے، پھر سوال کیا، فرمانے لگے اگر الف کے ساتھ کسی اور حرف کو ہی لگانا تھا تو لام کیوں لگایا، با الف لگا دیتے،
तालिफ लगा देते, लाम अलिफ क्यों लिखा? और भी तो हुरूफ है ना, फालिफ लगा दे, लाम अलिफ क्यों लिखा? अलिफ के साथ लाम को क्यों जिक्र किया? तो आपके दादा जान ने फिर जवाब दिया, फरमाने लगे बेटा असल में लाम और अलिफ दोनों की शक्ल भी मिलती है, सूरत भी मिलती है, दोनों की सीरत भी मिलती है। अब देखिए लाम जब हम डालेंगे तो ये सीधा हमने इसको लेकर गए यहां तक, फिर उसको गोल किया, यहां तक लाम अलिफ जैसा है, ठीक है, और अलिफ भी बिल्कुल सीधा होता है। तो फरमाने लगे दोनों की शक्ल भी मिलती है, दोनों की सीरत भी, अंदर से भी दोनों एक हैं। पूछने लगे कैसे? लाम, अब आप लाम को पढ़ें, लाम को अकेला अकेला जब लिखेंगे अलग अलग तो लाम अलिफ मीम, फिर बनेगा लाम। लाम और अलिफ और मीम तीन हुरूफ लिखेंगे तो लाम बनेगा, लाम, लाम अलिफ मीम लाम। अब इसके दरमियान में आ गया अलिफ, और जब हम अलिफ को अलग अलग लिखेंगे, अलिफ लाम फे, फिर बनेगा अलिफ। अलिफ का दिल लाम है और लाम का दिल अलिफ है। फरमाया दोनों की सीरत एक है, दोनों का दिल एक है। अलिफ का दिल लाम है, लाम का दिल अलिफ है, इसलिए दोनों सूरत भी दोनों की मिलती थी, सीरत भी दोनों की मिलती थी, इसलिए दोनों हरफों को इकट्ठा पढ़ाया गया है। ये 4 साल की उम्र में समझा जा रहा है और समझाया जा रहा है। 4 साल की उम्र है। यह है इल्म लदुन्नी, जो मेरा बुनियादी नुक्ता था आज समझाने का। ये इल्म लदुन्नी है कि अल्लाह अपने वली के दिल पर ऐसा इल्म उतारता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। 4 साल की उम्र में नाज़िला कुरान शरीफ पढ़ लिया, 14 साल की उम्र मुबारक हुई तो मुकम्मल दरसे निज़ामी की तमाम किताबें पढ़ के मुफ्ती बन गए, और पहला फतवा माँ के दूध पीने के मुतालिक पहला फतवा आला हजरत ने 14 साल की उम्र में दिया, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों को वो फतवा दिखाया गया। सब ने लिखा कि अल जवाब सहीहुन, कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। ये 14 साल की उम्र है।